اس کو وجہ مخالفت بنایا گیا. سب سے زیادہ مخالفت ہے مسیح کی اسی بات پر ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تو ایجنٹ ہے, جھوٹا ہے, یہ وہ مسیح نہیں ہے جو ہماری خاطر آنا تھا, اور بغاوت کی تیاری وہ لوگ کرتے رہے. جب حضرت مسیح اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو یہود نے پھر عالم بغاوت بلند کیا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو سچا ثابت اس طرح فرمایا کہ اب تم اپنا زور لگا کے دیکھ لو, کوئی مسیح تمہیں اس سلطنت کے غلبے سے نہیں بچائے گا, کیونکہ جو سچا مسیح تھا اس کو تم رد کر رہے تھے. چنانچہ ان کو ایسی سخت مار پڑی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی سخت مار نہیں پڑی. سب کچھ جو ان کا بنا بنایا تھا وہ ختم کر کے کلیتاً ان کو وہاں سے دیش نکالا مل گیا. اب یہ جو گفتگو ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی تاریخ پر بھی اس کا اثر. اس عرصے میں دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک احمدیوں کو غیر احمدی مخالفین نے دشمنی کا نشانہ بنایا اور ظلموں کا نشانہ بنایا, لیکن بالآخر یہ مقدر ہے. اب یہ نہیں ہوا کرتا مماثلت میں کہ لفظاً بینی اسی طرح بات پوری ہو. یہ بہرحال مقدر ہے کہ جس عرصے میں رفتہ رفتہ عیسائیوں کو یہود پر غلبہ نصیب ہوا, کم و بیش اسی عرصے میں احمدیوں کو اپنے مخالفین کے مقابل پر ایک شخصیت نصیب ہو جائے گی. یہ ہے وعدہ جو اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آج 100 سال سے کچھ ہفتے گزر چکے ہیں, اور بہت سے ایسے ممالک اب نئے ابھر رہے ہیں جہاں جماعت احمدیہ کی تعداد دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی, اور ایسے ممالک ابھر رہے ہیں جہاں 100% بھی جماعت احمدیہ کی تعداد ہے اور غیر احمدی مسلمان وہاں موجود ہی نہیں. ہم نے عیسائیوں یا پیگنز میں سے لوگ کھینچے ہیں اور خدا کے فضل سے اسلام وہاں قائم ہو گیا. یہ جو نیا دور داخل ہوا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے اندر یہ وعدہ جماعت کے حق میں بھی پورا ہو جاتا ہے, اور ایک دفعہ جماعت کو جو غلبہ نصیب ہوگا پھر وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. اب عیسائی حکومتوں کے تابع رہ کے ان کے سہارے یہودی سب دنیا میں سازشیں کرتے ہیں یا ظاہری غلبہ حاصل کرتے ہیں علم کا یا سائنس کا, مگر مجبور ہیں کہ عیسائی حکومتوں سے چنتے رہیں, ان کی پناہ میں رہ کر یہ غلبے حاصل کریں. ایسا وقت لازماً آئے گا اگر مسیح موعود علیہ السلام کرتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کے فضل سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی بھی حیثیت اس طرح ہو جائے گی کہ وہ جماعت احمدیہ کے غلبے کے وقت میں ان کے ذریعے سے طاقت پایا کریں گے, اور انہیں کے سائے تلے پر بھی پائیں گے تو ترقی کریں گے, ورنہ رفتہ رفتہ یہ اور زیادہ مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. یہ وعدہ قیامت تک کے لیے, بس عارضی طور پر جو تکلیفیں ہیں ان سے مروب ہو کر دل نہیں چھوڑنا چاہیے. فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, اب یہ سارے حضرت موسیٰ کو تو ماننے والے تھے, مگر یہاں مسیح کے کفر کے حوالے سے ان کی تفصیل کی گئی ہے. سمجھے؟ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم تختلفون, پھر میری طرف الی مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہوگا, تو احکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جو تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہ فیصلہ ایک تو اسی وقت خدا نے فرما دیا جب یہ کہہ دیا کہ میں مسیح کے ماننے والوں کو اس کے منکرین پر غلبہ عطا کروں گا, لیکن اور بھی بہت سے ایسے اختلافات ہیں جو چلتے رہتے ہیں, اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب ماننے والے اور غیر ماننے والوں کے درمیان معاملے پھر خلط ملط ہو جاتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ 100% ماننے والے
حق پر ہی قائم رہیں. زمانے کے انتظار سے گزرنے سے رفتہ رفتہ بعض کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بعض معاملات میں ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں. مثلا یہود اور عیسائیوں کا یہ اختلاف کہ مسیح خدا کا بیٹا نہیں تھا اور ان کا زور کے خدا کا بیٹا تھا. اس نے اس آیت کے منسوخ کو غلط ثابت نہیں کیا. آیت کہتی ہے ہم تو یہ قیامت تک غلبہ دیں گے, تیرے ماننے والے جو ہیں وہ فتح پائیں گے. دوسری طرف انکار کرنے والے تو توحید پر قائم ہیں اور ماننے والے توحید سے ہٹ کر بھٹک چکے ہیں. تو ایسے اختلافات ممکن ہیں بعد میں سے جن میں جزوی طور پر ایک فریق سچا ہو لیکن اپنے انکار میں جھوٹا ہو. اور حضرت مسیح کے انکار میں یہود اب بھی جھوٹے ہیں. ان کا توحید پر قائم ہونا ان کے اس جھوٹ کو سچ میں نہیں بدل سکتا. لیکن جہاں تک توحید کے اختلاف کا معاملہ ہے اس میں عیسائی جھوٹے نکلتے ہیں, یہودی سچے نکلتے ہیں. تو یہ جو آخری فیصلے ہیں یہ قیامت کے دن ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اگر جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے فیصلے میں قیامت کے دن کروں گا. مطلب یہ ہے کہ نیکی کی کوئی قطعی ضمانت ایسی نہیں جس پر ہم بنا کر کے سمجھیں کہ ہم کلیتاً اب خدا کے ہاں بری ذمہ ہو چکے ہیں. اپنے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور وہ حفاظت تقویٰ ہی سے ممکن ہے. اس کے بغیر میں یہ کہہ دینا کہ ہم ایم کیو میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے اب ہمارا معاملہ ہمیشہ سے ان سے طے ہو گیا غلط.